نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. تقلید کا مطلب صرف اتنا ہے کہ ہم حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا چاروں اماموں میں سے کسی ایک امام پر یہ اعتماد کرتے ہوئے کہ انہوں نے دلائل کی روشنی میں یہ مسئلہ بتلایا ہے، ہم ان کی اتباع کرتے ہیں. ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حلال کو حرام کر دیتے ہیں، حرام کو حلال کر دیتے ہیں اور ان کو اس بات کا اختیار حاصل ہے ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ وہ معصوم عن الخطا ہیں، ان سے غلطی ہی نہیں ہو سکتی ہے. قرآن و حدیث میں جہاں پر بھی مذمت کی گئی ہے وہ اندھی تقلید کی مذمت کی گئی ہے. کس کی مذمت کی گئی؟ اندھی تقلید کی. اندھی تقلید کا مطلب یہ ہے اندھا دھن کسی نالائق یا کسی جاہل آدمی کی اتباع کر لینا، چاہے اس کی بات واضح طور پر قرآن و حدیث کے خلاف ہو. بائبل میں ایک چیز کو حرام کیا گیا، پادری اس کو حلال کر دیتے تھے. یہ اندھی تقلید ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. چلیے تقلید کا مطلب بتلا دیا گیا. دوسری بات، جہاں تک صحابہ کے زمانے کی بات ہے، وہ لوگ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کرتے یا کسی صحابی سے پوچھ لیا کرتے. وہاں تقلید شخصی بھی تھی اور تقلید غیر شخصی بھی تھی. تقلید شخصی کا مطلب، تقلید شخصی کا مطلب ایک ہی آدمی کی اطاعت کرنا.
تقلید غیر شخصی بھی تھی، جو صحابی مل گئے ان سے پوچھ لیا۔ ان کے پاس چونکہ ہوا پرستی، نفس پرستی نہیں تھی، اس لیے اس زمانے میں ایک ہی آدمی کو پوچھ کر چلنے کو لازم نہیں کیا گیا۔ ہو گئی بات؟ ہو گیا؟ تابعین کے دور میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہے نا، تقلید شخصی کو واجب قرار دیا گیا، ایک ہی امام کی اطاعت کو واجب قرار دیا گیا۔ دو چار علماء کے علاوہ پوری امت نے بالاجماع یہ طے کیا کہ ان چاروں مسلکوں میں سے کسی ایک مسلک کی ہی ماننا ہے۔ چند علماء کو صرف ابن حزم ظاہری، علامہ شوکانی، داؤد ظاہری کے علاوہ پوری امت کا اتفاق ہے کہ ان چاروں میں سے ہی کسی کی اتباع کرنا ہے۔ تاکہ نفس پرستی نہ رہے۔ ٹھیک ہے؟ ہو گیا؟ ایک سوال جو بہت ہی اٹھایا جاتا ہے اور آدمی اول وہلہ میں متاثر بھی ہو جاتا ہے کہ آپ چار مسلک بنا کر امت کو توڑ کیوں رہے ہیں؟ قرآن حدیث ایک ہے، آپ چار مسلک بنا کر امت کو توڑ رہے ہیں۔ جواب یہ ہے، چار مسلک کے ذریعے سے امت کبھی نہیں ٹوٹی، پانچویں مسلک سے امت ٹوٹی ہے۔ اہل حدیث اور لا مذہبیت کی وجہ سے، لا مذہب جو کسی مسلک کو نہیں مانتے، ان کی وجہ سے انتشار ہمیشہ ہوا ہے، ورنہ چاروں مسلک والے چار بھائیوں کی طرح پورے عالم میں 1200 سال سے رہتے رہے ہیں۔ ایک سوال بہت اور بھی دھوکے میں ڈالنے والا ہوتا ہے، قبر میں کیا سوال ہوگا؟ آپ حنفی یا شافعی ہے؟ قبر میں سوال نہیں ہوگا کہ حنفی ہے یا شافعی ہے، کون سی قرات میں تلاوت کرتے تھے۔ قبر میں یہ سوال ضرور ہوگا کہ من نبیوں کا، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ تو ظاہر ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل، فقہی مسائل میں کسی ایک مسلک کے مطابق ہی تو کرنا پڑے گا۔
چاروں ہی کیوں مسلک ہیں صاحب؟ چار ہی کیوں ہیں؟ پانچ کیوں نہیں ہو سکتے؟ دسیوں مجتہدین پیدا ہوئے اور وہ بہت باصلاحیت تھے. علامہ سیوطی اتنا بڑا آدمی ہے کہ ہر فن پر کتابیں لکھی ہے. علامہ سیوطی بہت بڑا مفسر، محدث اور مجتہد ہونے کا دعویٰ کرنے والا آدمی ہے. لیکن امت میں ان کی فقہ کو قبولیت نہیں ملی. ان کے متبعین، ان کے مذہب کے مدونین، مرتبین، محققین ایسے پیدا نہیں ہوئے جیسا کہ یہ چاروں مذہبوں کے پیدا ہوئے. امام اوزاعی بہت ذہین ترین آدمی گزرا ہے. بدایت المجتہد والے ابن رشد بہت بڑا آدمی ہے. لیکن امت کا اجماع ان چار مذہبوں پر ہوا، اور جیسے افراد جتنا کام، جتنا مدلل، جتنی تفریع، جتنی توسیع ان چاروں مذاہب کی پورے عالم میں ہوئی ہے، کسی اور مسلک کی فقہی مکتبہ فکر کی نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے صاحب، اگر کوئی نو مسلم آیا تو کون سے مسلک پہ چلنا؟ وہ جس علاقے میں اسلام قبول کرتا ہے اور وہاں پر جو عالم سے استفادہ آسان ہے اسی مسلک کی اتباع کرے. اگر وہ رشیا میں اسلام قبول کرتا ہے تو حنفی بن جائے، اگر وہ افریقہ میں اسلام قبول کرتا ہے تو مالکی بن جائے. اگر وہ سعودی میں اسلام قبول کرتا ہے تو حنبلی بن جائے. اگر وہ مصر میں اسلام قبول کرتا ہے تو شافعی بن جائے. کیونکہ ان علاقوں میں اسی مذہب پر عمل کرنے میں سہولت ہے. جیسے افریقہ میں امام ورش کی قرات پڑھنے میں زیادہ سہولت ہے. افریقہ میں قراءت کے اعتبار سے امام ورش کی قراءت پر عمل کرنے میں ایک سوال بہت عام ہے، اہل حدیث بہت، ہر عالم جس کو دہراتے رہتا ہے کہ چاروں اماموں نے کہا تقریباً مختلف الفاظ میں اذا صح الحدیث فهو مذہبی، اذا صح الحدیث فهو مذہبی، کہ جب بھی کوئی صحیح حدیث آ جائے تو میری رائے کو چھوڑ دو اور اس صحیح حدیث پر عمل کرو.
امام ابو حنیفہ نے بھی فرمایا، امام شافعی نے بھی فرمایا، امام مالک نے بھی فرمایا، اور بالکل صحیح فرمایا۔ اب یہ لوگ بخاری کی ایک روایت لا کر کہیں گے کہ دیکھیے صاحب یہ صحیح حدیث ہے، اس لیے آپ اپنا حنفی مسلک چھوڑیے، آپ اپنا مالکی مسلک چھوڑیے۔ صحیح بات ہے، کیا یہ حدیث امام ابو حنیفہ کے سامنے نہیں تھی؟ کیا اس حدیث کا جواب حنفیوں نے نہیں دیا؟ اس حدیث کے سمجھنے کا انداز الگ ہے، جیسا آپ نے سمجھا ہے ویسا ان لوگوں نے نہیں سمجھا ہے۔ اس حدیث کو چھوڑنے کی کچھ وجوہات ہیں۔ یہ جو کہا گیا اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جب کوئی حدیث صحیح ہو تو وہی میرا مذہب مسلک ہے، یہ کیا کسی صرف اردو کی بخاری پڑھنے والے سے کہا گیا؟ یہ کیا کسی اہل حدیث کے کلپ سننے والے سے کہا گیا؟ یہ بڑے محدثین اور بڑے علماء سے کہا گیا کہ آپ موازنہ کر کے دیکھ لیجئے، آپ غور کر کے دیکھ لیجئے، ہمارے اور سامنے والے کے دلائل پڑھ کر دیکھ لیجئے۔ اذا صح الحدیث فهو مذہبی کا مخاطب کوئی عامی نہیں ہے، امام ابو حنیفہ کے مسلک کے دلائل موجود ہیں، احیاء السنن میں موجود ہیں، کم سے کم امام احمد بن حنبل کے دلائل موجود ہیں، امام شافعی کے مذہب کے دلائل موجود ہیں، امام مالک کے مسلک کے دلائل ان کی کتابوں میں موجود ہیں، ہزاروں صفحات ہیں۔ آپ اس کو پڑھے بغیر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ فلانے کا مسلک حدیث کے خلاف ہے؟ اچھا، جو اہل حدیث بھائی ہیں وہ تو کہیں گے بن باز نے فرمایا، وہ کہیں گے ابن عثیمین نے فرمایا۔ آپ بھی تو کسی کی اتباع کر رہے ہیں۔ اگر میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی، امام ابو یوسف کی اتباع کرتا ہوں، ان سے پہلے کے متقدمین کی اتباع کرتا ہوں، تو کیا برائی ہے؟ ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اتنی اتباع نہیں کرتے جتنے اہل حدیث اپنے علماء کی اتباع کرتے ہیں، کیونکہ ہر اہل حدیث نے تو حدیثوں کو سب کو نہیں پڑھا۔ چار مسلک ایک مسلک نہیں بن سکتا ہے کیا؟ نہیں بن سکتا ہے۔ چار مسلک ایک مسلک نہیں بن سکتا ہے، کیونکہ جہاں پر حدیث میں گنجائش رکھی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، شریعت نے اس میں توسع چاہا ہے کہ سینے پر بھی ہاتھ باندھا جائے، ناف کے نیچے بھی ہاتھ باندھا جائے، ناف کے اوپر بھی ہاتھ باندھا جائے، حدیثیں ہیں۔ آمین زور سے بھی پڑھی جائے، آمین آہستہ بھی کہی جائے، حدیثیں ہیں۔ اختلاف ختم ہو نہیں سکتا، اختلاف ختم کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ کھڑو کی سنو صاحب،
اس میں اختلاف ختم کرنا ضروری نہیں ہے. جن مسائل میں اختلاف ختم کرنا چاہیے ان مسائل میں اختلاف ختم کیجیے آپ. ان مسائل میں اختلاف ہی رحمت ہے. یہ اختلاف نفسانی نہیں ہے. اسی لیے مختلف علماء نے پوری ایک لائبریری لکھی ہے اختلاف کی وجوہات، وجوہ اختلاف، کہ اختلاف کن کن وجوہات سے ہوتا ہے. اسباب اختلاف کتابیں ہیں. ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کیا آپ امام ابو حنیفہ سے زیادہ، امام شافعی سے زیادہ، امام احمد بن حنبل سے زیادہ، امام مالک سے زیادہ علم رکھتے ہیں؟ کیا ان سے بڑا اخلاص رکھتے ہیں؟ ہم نہیں کہتے کہ اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا. اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے، لیکن عادتاً مجتہد پیدا نہیں ہوتے ہیں. کیا ایسا لکھا ہوا ہے کہ امام بخاری کے جیسا حافظہ کوئی نہیں لا سکتا؟ قرآن حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ لا سکتا ہے لیکن عادتاً لا نہیں پاتا ہے. آج بھی مجتہد پیدا ہو سکتے ہیں، آج بھی امام ابو حنیفہ پیدا ہو سکتا ہے، لیکن عادتاً نہیں ہوتے ہیں. اور ضرورت بھی نہیں ہے. ضرورت ہے آگے کا کام کرنے والوں کی. امام ابو حنیفہ نے جو اس زمانے میں کام کیا، اب آگے کا دوسرا کام کرو، نئے مسائل پر محنت کرو. امام بخاری نے کام کر دیا حدیث کو جمع کرنے کا، اب آگے کا دوسرا کام کیجئے. عادتاً، عادت ایسی ہی ہے. شرعاً یا عقلاً ناممکن نہیں ہے، لیکن عادتاً عام طور پر ایسا پیدا نہیں ہوتے. جیسے پہلے زمانے میں مکہ مسجد کا اتنا بڑا پتھر اوپر تک کیسے پہنچا دیے؟ کرین تو تھا نا، کیسے پہنچا لو؟ اس زمانے کی جسمانی طاقتیں، اس زمانے کی انجینئرنگ ویسی ہی تھی. عادتاً آج کل ویسا کرنا ممکن، عقلاً ناممکن نہیں ہے، شرعاً ناممکن نہیں ہے، عادتاً ناممکن. امام بخاری ایک علاقے میں گئے اور جانے کے بعد 200 حدیثیں ادھر کی سند ادھر کی حدیث کو ملا کر لوگوں نے پوچھا آپ بتائیے، جواب دیجئے. امام بخاری نے کہا نمبر 1 اس کا جواب یہ ہے، دوسرا اس سند کو تم نے فلانی حدیث سے ملا دیا. امام بخاری نے پورے 200 حدیثوں کو صحیح سند صحیح حدیث کے ساتھ سنایا. تو کیا ویسا حادثہ، ویسا حافظہ پیدا ہونا ناممکن اور محال ہے؟ یہ محال نہیں ہے، ممکن ہے، لیکن عادتاً ناممکن ہے. تقلید کب چھوڑ سکتے ہیں؟ یا تو مجتہد چھوڑ سکتا ہے، یا تو کسی دلیل کی بنیاد پر آدمی چھوڑ سکتا ہے تقلید. کہ کسی مسئلے میں آدمی نے پورا ما لہ وما علیہ پڑھ لیا، اور پڑھنے کے بعد اس نے دیکھا کہ اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ کے بجائے مجھے امام شافعی کی رائے زیادہ بہتر دکھ رہی ہے، تو وہ اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ کی رائے چھوڑ کر امام شافعی کی رائے پر چل سکتا ہے اتباع دلیل میں. اگر پورے مسلک پر آپ نے کر لی اتنی محنت تو پورا مسلک چھوڑ دیجئے. کون بول رہا؟ یہاں پہ طہارت کا ایک مسئلہ بتانے کا دم نہیں ہے لوگوں کو.
دعوت اسلام کی دی جاتی ہے، مذہب اسلام کی دی جاتی ہے، مسلک کی نہیں دی جاتی ہے۔ ہم دعوت نہیں دے رہے امام ابو حنیفہ کے مسلک کو مانو، ہم دعوت نہیں دے رہے امام شافعی کے مسلک کو مانو۔ جو اہل حدیث ہیں، جو فسادی ہیں، وہ مسلک کی دعوت دیتے ہیں۔ ہم مسلک کی دعوت نہیں دے رہے، مسلک کا دفاع کر رہے ہیں۔ آپ نے ہمارے بارے میں کہا کہ تمہارا مسلک حدیث کے بغیر ہے، تو ہم اس کا جواب دے رہے ہیں۔ ہم مسلک کی دعوت نہیں دیتے، مذہب کی دعوت دیتے ہیں، لیکن مسلک کا دفاع ضرور کریں گے۔ آئی بات سمجھ میں؟ ایک اور اہم سوال ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو کس مسلک کو مانیں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ مجتہد ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مجتہد ہوں گے، وہ اپنے اجتہاد پر عمل کریں گے۔ ان کا علم، ان کی روحانیت اتنی بلند ہوگی، وہ خود قرآن و حدیث میں تدبر کر کے عمل کریں گے۔ یہ بات کہی گئی اس سے پہلے کہ 4 مسلکوں کو مانیں گے تو صرف 1/3 دین پر عمل کرنا ہوگا، 1/4 دین پر عمل کرنا ہوگا، 3/4 دین چھوٹ جائے گا۔ تو ہم نے کہا کہ نہیں، ایک مسلک پر عمل کرنا بھی پورے دین پر عمل کرنا ہے۔ جیسے حفص عن عاصم کی قرات پڑھنا بھی پورا قرآن، حالانکہ 7 قراتیں، 6 قراتیں چھوڑ دی، 9 قراتیں چھوڑ دی، اس کے باوجود بھی ایک قرات کے مطابق قرآن پڑھنا، پورا قرآن پڑھنا۔ صحابہ نے بھی ایک رائے پر عمل کیا، سب حدیثوں پر عمل نہیں کیا، تب بھی وہ پورے مذہب پر عمل کرنے والے کہلائے۔ کوئی صحابی آمین آہستہ بولتا تھا، کوئی صحابی آمین زور سے بولتا تھا۔ یہ اختلاف صحابہ میں بھی تھا، یہ اختلاف تابعین میں بھی تھا، یہ اختلاف تبع تابعین میں بھی تھا، یہ اختلاف اللہ کے نبی نے خود امت کو دیا ہے تاکہ عمل میں تنگی نہ ہو جائے۔ قرات میں اختلاف دیا تاکہ قرات میں سہولت ہو جائے، ہر ملک کے آدمی کو الگ الگ تلفظ کرنے کی گنجائش رہے، ایک ہی تلفظ پر جبر نہ کیا جائے۔ مالک کی بھی پڑھنے کی اجازت، ملک کی بھی پڑھنے کی اجازت۔ جو حنفی ہے وہ محمدی بھی ہے، جو حنفی ہے وہ محمدی بھی ہے۔ حنفی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ محمدی نہیں ہے۔ میں محمدی ہوں امام ابو حنیفہ کی فہم کے مطابق، میں محمدی ہوں حضرت امام ابو حنیفہ کی فہم کے مطابق۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے جیسا حدیث کو سمجھا، ان کے ساتھیوں نے جیسے حدیث کو سمجھا، میں ویسا سمجھ کر عمل کرتا ہوں۔ عام خاص مطلق کی نسبت ہے، محمدی اور حنفی میں عام خاص مطلق کی نسبت ہے۔ ہر حنفی محمدی ہے، ہر شافعی محمدی ہے، عام خاص مطلق کی نسبت ہے۔ ہر حنفی محمدی ہے، لیکن ہر محمدی کا وہ محمدی کیا ہو سکتا ہے؟ شافعی بھی ہو سکتا ہے، حنبلی بھی ہو سکتا ہے۔ نہیں، جو سعودیہ میں چل رہا وہ ہم فالو کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن کہاں پہ اترا، اللہ کے نبی کہاں پہ آئے، تو جو سعودی میں ہو رہا وہ ہم فالو کرتے ساتھ۔
یہ بھی سعودی ریٹرن جو ہوتے ہیں تو سعودی ریٹرن ریال خیال جب بدل دیتا ہے اور وہاں کے اہل حدیثوں سے متاثر ہو جاتے ہیں تو ان لوگوں کا یہ استدلال ہوتا ہے کہ صاحب پیور دین کہاں پہ سعودی میں، قرآن حدیث کہاں پہ تھا؟ وہاں پہ تھا، اسی لیے ہم سعودی کو فالو کرنا چاہتے۔ تو جواب یہ ہے کہ سعودیہ کی پیدائش کب ہوئی؟ موجودہ سعودی حکومت کی پیدائش آج سے 70 سال پہلے ہوئی ہے۔ اس سے پہلے وہاں پر کیا تھا؟ خلافت عثمانیہ، اور خلافت عثمانیہ 650 سال حنفی مسلک پر چلتی تھی۔ تو سعودی میں کون سا مسلک چلتا تھا؟ حنفی مسلک چلتا تھا۔ حرم کے چاروں طرف 4 مصلے رہتے تھے، مصلی الشافعیہ، مصلی الحنفیہ، مصلی الحنابلہ، مصلی المالکیہ، 4 طرف 4 جماعتیں ہوتی تھی۔ تعداد بھی کم تھی، انتظامی تکلیف زیادہ نہیں رہتی تھی، تو ہر مسلک اپنے مسلک کے مطابق نماز پڑھتا تھا۔ حنفی بڑے بھائی کی طرح ہیں، اس لیے چھوٹے بھائیوں کو ساتھ میں لے کے چلتے تھے، لیکن جب چھوٹے بھائی کے ہاتھ میں گھر کا نظام آیا تو اس نے بڑوں کو باہر کر دیا۔ تو بڑے چھوٹوں کو نبھاتے ہیں، تو ہم نے لڑائی نہیں کی ان سے، ہم نے لڑائی نہیں کی، سمجھاتے رہتے ہیں، کہتے رہتے ہیں ایسی تنگ نظری مت کیجیے۔ یہ تجلیات صفدر میں اس قسم کے مضامین بہت اچھے انداز میں سمجھایا جاتا ہے، اور سعودیہ نے اپنے دستور میں لکھا ہے کہ یہ ملک حنبلی مسلک کے مطابق چلے گا۔ سعودی کا آپ کانسٹیٹیوشن کھول کر دیکھیے، سعودی اہل حدیث نہیں ہے، سعودی حنبلی مسلک۔ حنفی مسلک کی خصوصیات، فقہ حنفی کی خصوصیات ایک بہت بڑا موضوع ہے، لیکن ایک خصوصیت یہ ہے کہ حنفی مسلک سب سے زیادہ سرکاری مسلک رہا ہے، حکومت کا مسلک رہا ہے۔ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بنو عباسیہ کے دور میں قاضی القضات چیف جسٹس تھے، تو عالم اسلام، اسلامک ورلڈ، بغداد، عراق، شام، مکہ، مدینہ، سب جگہ حنفی مسلک چلتا تھا۔ اب دیکھیے مصر ہے، مصر کا مقامی مسلک شافعی ہے، عدالت میں حنفی چلتا ہے، آج بھی عدالتوں میں حنفی ہے، عوام میں شافعی ہے۔ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دوسرے مسلکوں کو عدالت میں لے کر چلنا مشکل ہے، کیونکہ حنفی مسلک کئی سو سال تک دنیا کے بڑے حصے پر عمل کیا جاتا رہا۔ یہاں پر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی ہندیہ لکھوایا، تو یہاں کی عدالتوں میں فتاوی ہندیہ چلتی تھی، حنفی مسلک۔ تو ہمیں کسی ملک کی اتباع کرنے کے لیے نہیں کہا گیا۔ قرآن، حدیث، اجماع، قیاس، 4 دلیلیں، سعودی نہیں ہے 4 دلیلوں میں، ادلہ اربعہ میں۔ ہاں، سعودی میں جو چیز قرآن، حدیث، اجماع، قیاس کے مطابق ہوگی اس پر عمل کیا جائے گا۔ وہاں کی یونیورسٹیوں میں ہونے والی پی ایچ ڈیاں دیکھیے، ہر پی ایچ ڈی میں 4 مسلک کا احترام ہے، 4 مسلک کے دلائل لکھے جاتے ہیں۔ یہ تو عوام الناس جہلا کہتے ہیں کہ وہاں پر صرف
اہل حدیث ہیں، سلفی ہیں، یہ کم علمی کی بات ہے۔ آپ سعودیہ کی آفیشیل ویب سائٹ پر جائیے، سعودی حکومت کی سرکاری ویب سائٹ پر جا کر پوچھئے میں حنفی ہوں، اتباع کرتا ہوں، کیا رائے ہے؟ اس سے پہلے بات آ گئی تھی نا کہ بخاری سامنے رکھ کر ہم اتباع کریں گے، صاحب تعلیم الاسلام بہشتی زور کہیں کو۔ ہم نے آپ سے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ اتباع کیا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ تعلیم الاسلام شروع ہو رہی ہے، وضو میں 4 فرض ہیں، غسل میں 3 فرض ہیں، بخاری کھول لیجیے، وہاں پر تھوڑی ہے۔ کیسے عمل کیا جائے گا؟ نماز کا پورا طریقہ ایک ساتھ ہے، بخاری میں پورے نماز کا طریقہ ایک ساتھ، کسی حدیث میں رکوع، کسی حدیث میں سجدہ۔ آدمی عمل، میڈیکل اور ڈاکٹر کا فرق، فقہا ڈاکٹر سے ہیں اور محدثین میڈیکل والے ہیں، صرف میڈیکل کے ذریعے سے کبھی بھی علاج، کبھی بھی سرجری۔ خود محدثین بھی کسی فقیہ کی مانتے تھے۔ امام ترمذی کسی مسلک کی اتباع کرتے تھے، امام ابو داؤد کسی مسلک کی اتباع کرتے تھے، امام بخاری یا تو مجتہد تھے یا تو شافعی تھے۔ اگر صرف حدیث کافی ہوتی تو یہ کسی ایک فقیہ کے پابند کیوں ہوتے؟ ابن کثیر شافعی تھے، ابن تیمیہ حنبلی تھے، عبد القادر جیلانی حنبلی تھے۔ کوئی صوفی، کوئی مفسر، کوئی محدث، کوئی متکلم، کوئی مؤرخ ان چاروں مسلکوں سے ہٹ کر نہیں ہے۔ محدثین کا کام الگ ہے، فقہا کا کام الگ ہے۔ فقہا نے محدثین کے کام سے فائدہ اٹھایا اور محدثین نے فقہا کے کام سے فائدہ اٹھایا۔ یہ جھگڑا اہل حدیث نے پیدا کیا۔ امت کے 1300 سال میں فقہا اور محدثین میں جھگڑا نہیں رہا، تنازع نہیں رہا، تعاون رہا۔ جب 4 مسلک نہیں تھے تو کون سے مسلک کی اتباع کرتے تھے؟ تو 4 مسلک نہیں تھے تو یہی مسلک اس سے پہلے تھے، لیکن مدون نہیں تھے، مرتب نہیں تھے۔ ایک صحابی سمجھتے ہیں کہ خون بہنے سے وضو ٹوٹ جائے گا، دوسرے صحابی سمجھتے ہیں کہ خون بہنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یہ 2 صحابی کی رائے 2 مسلکوں کی رائے بن گئی۔ تو صحابہ کا علم 4 مسلکوں میں سمیٹ دیا گیا۔ صحابہ کی آراء، صحابہ کا اجتہاد، صحابہ کا استنباط ان 4 مسلکوں میں سمیٹ دیا گیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ قرآن سمجھنے کے لیے حدیث ضروری، حدیث سمجھنے کے لیے فقہ ضروری، فقہ سمجھنے کے لیے علماء حق ضروری۔ قرآن کو حدیث کے بغیر سمجھنے کا دعویٰ کرنے والے اہل قرآن منکرین حدیث، حدیث کو فقہ کے بغیر سمجھنے والے منکرین فقہ اہل حدیث۔ اہل حدیث کا اصل نام کیا ہے؟ منکرین فقہ۔ اہل قرآن کا اصل نام کیا ہے؟ منکرین حدیث۔ ہر جگہ ہے، ملے پلی میں۔ قرآن کو حدیث کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا، اور حدیث کو فقہ کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا، نہیں سمجھا جا سکتا، نہیں سمجھا جا سکتا۔
حضرت تھانوی فرماتے ہیں ایک دن ہدایہ کے سبق میں بیٹھ جاؤ، ایک دن قدوری کے سبق میں بیٹھ جاؤ، پھر دیکھو کہ ایک ایک مسئلے پر امام ابو حنیفہ کے شاگردوں نے، امام شافعی کے شاگردوں نے، امام مالک کے شاگردوں نے، امام احمد بن حنبل کے شاگردوں نے جتنا دماغ مارا ہے اس کا 1000واں حصہ بھی ہم نہیں کر سکتے۔ وہ روحانیت، وہ درد مندی ہم نہیں لا سکتے۔ یا تو آپ اپنی اوقات کو نہیں پہچانتے، یا تو آپ ان کے مقام کو نہیں پہچانتے، اسی لیے آپ زبان درازی کرتے ہیں۔ جو حضرات کسی مسلک پر کام کرتے ہیں، آپ نے فقہا کے درجے پڑھے نہیں پڑھے؟ فقہا کے طبقات نہیں پڑھائے گئے مبادیات فقہ میں؟ جی کی بات، مجتہد مطلق، مجتہد فی المذہب، ٹھیک ہے، اس کے بعد مقلد، مقلد محقق، مقلد محض، عامی، یہ درجات ہے۔ یہ ایک مجتہد مطلق، قرآن و حدیث پورا سمندر اس کے سامنے ہے اور وہ غور کر کے رائے دیتا ہے۔ مجتہد فی المذہب، وہ امام ابو حنیفہ کا مسلک پورا سامنے ہے، اصول اور فروع سامنے ہے، اس کو سامنے رکھ کر رائے دیتا ہے، مجتہد فی المذہب۔ اور ایک ہے مقلد محقق، وہ نئی رائے تو نہیں دیتا، جو لکھا ہوا ہے وہی بولتا ہے، دلائل کی روشنی میں بولتا ہے۔ اور ایک مقلد محض، کتاب المسائل دیکھ کر دے دے گا، ناقل محض، کتاب المسائل دیکھا، رائے دے دی، مسئلہ بتا دی، بہشتی زیور دیکھا، مسئلہ بتا دی۔ ایک سوال پہلے حل کر لیجیے کہ امام ابو حنیفہ کسی اور مسلک کی اتباع کیوں نہیں کرتے تھے؟ تو امام ابو حنیفہ سے پہلے کوئی مسلک مدون نہیں تھا، مرتب نہیں تھا، انہیں کوئی شوق نہیں ہوا کہ پہلے سے کوئی مسلک بنا ہوا ہو پھر بھی انہوں نے مسلک نیا بنایا ہو، مرتب مدون نہیں تھا۔ تو امام ابو حنیفہ نے اجتہاد کر کے مدون کیا اور امت میں اللہ نے اس کو قبولیت دی، اور انہوں نے دعوت نہیں دی کہ میرے مسلک کو مانو، کوئی کانفرنس نہیں کی، کوئی مارکیٹنگ نہیں کی، امت دلی اور روحانی طور پر متفق ہو گئی اور دنیا کا 2/3 حصہ ان کا متبع بن گیا، 2/3۔ شام میں حنفی ہیں، عراق میں حنفی ہیں، رشیا اتنا بڑا کانٹیننٹ وہ پورا حنفی ہے، یہ بر صغیر انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش پورا حنفی ہے۔ احناف کا کمال یہی ہے کہ وہ شوافع کے حدیث کی کتابوں سے بھی حنفیت کو جوڑ کر پڑھاتے ہیں۔ حدیث کو حنفی شافعی مت بناؤ، حدیث کو حنفی شافعی مت بناؤ، حنفیت شافعیت کو حدیث سے ثابت کرو، یہ اجازت ہے۔ سمجھا رہی بات؟ حدیث کو حنفی شافعی مت بنائیے، لیکن حنفیت شافعیت کو حدیث سے ثابت کیجیے۔ ایک روایت ہے جو صاف طور پر بسم اللہ زور سے پڑھنے کو بتلاتی ہے۔ اب آپ کوشش کر رہے ہیں پوری، یہ حدیث ثابت نہیں ہے، یہ حدیث شروع کی ہے، یہ سب جوابات حنفی دیتے اس کے۔ جب بات ہوتی ہے 2 حدیثوں کے بارے میں، تو کیا امام شافعی کا مسلک حدیث کے بغیر ہے؟ نہیں، وہ بھی حدیث کے مطابق ہے۔ تو آپ ان کے مسلک کو بغیر حدیث کا ہے ثابت کرنے کی کوشش مت کیجیے، آپ کا مسلک حدیث کے مطابق ہے یہ ثابت کرنے کی کوشش کیجیے۔ حنفیت کو شافعیت پر ترجیح دینے کا کام بھی حد میں ہونا چاہیے اور دوسرے مسلک کے پورے احترام کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ہمارے اکابر حنفیت کو پڑھاتے ہوئے بھی امام شافعی کا نام، امام احمد بن حنبل کا نام، امام مالک کا نام بڑے ادب سے لیا کرتے تھے، اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا کہ گفتگو چل رہی ہے، امام ابو حنیفہ امام شافعی کے دلائل کا موازنہ چل رہا ہے، امام شافعی کے دلائل کا جواب دیا جا رہا ہے،
تو ایک شاگرد نے جوش میں آ کر کہا حضرت اگر آج امام شافعی ہوتے تو آپ کی رائے قبول کر لیتے. تو انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ نے غالباً اس وقت کہا تھا بھائی اگر امام شافعی ہوتے تو میں ان کی بات مان لیتا, میری کیا حیثیت ہے امام شافعی کے مقابلے میں. یہ ادب حدود اختلاف کے ساتھ ادب بھی ہونا چاہیے. کیا کرتے تھے 85 واقعات ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام حنیفہ کی قبر پر گئے تو انہوں نے فجر کی نماز میں قنوت نازلہ نہیں پڑھا. شوافی کے نزدیک فجر کی نماز میں رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد سال کے 12 مہینے قنوت نازلہ ہے, لیکن جب وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر گئے وہاں پر فجر کی نماز کا وقت ہوا تو نہیں پڑھا انہوں نے, یا رفع دین نہیں کیا انہوں نے. لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ کی رائے تو یہ تھی, کہا کہ اس قبر والے کا ادب مانے ہیں کہ میں اپنا اجتہاد اس کے سامنے پیش کروں. ٹھیک ہے. علماء دیوبند کا امتیاز اعتدال ہے. امام اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک اہل حدیث صاحب مرید ہوئے. مرید ہونے کے بعد فجر کی نماز ایک دن اتفاق ایسا ہوا کہ حضرت تھانوی کے بازو پڑا, رفع دین نہیں کیا. تو جب نماز ہو گئی تو حضرت تھانوی نے کہا بھائی آپ نے رفع دین کیوں نہیں کیا؟ حضرت آپ تھے نا تو اس لیے نہیں کیا. تو کہا کہ بھائی اگر تم حدیث کی وجہ سے رفع دین کرتے تھے تو میری وجہ سے کیوں چھوڑا؟ اگر واقعی سوچ سمجھ کر احادیث کا موازنہ کر کے اور اس حدیث کو ترجیح سمجھ کر تم نے کیا تھا تو کیوں چھوڑا میری وجہ سے؟ اور اگر بغیر کسی فہم تدبر کے کر رہے تھے تو جب بھی غلط تھا اب بھی غلط ہے, نہیں کرنا چاہیے. سبحانی صاحب نے مثال دے کر بتلایا کہ بھئی جناب ذاکر نائک صاحب ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی ذہانت دی ہے, اور مذہب کی کتابوں کو پڑھنا اور برجستہ رائے دینا, آیتوں کا سورت کا نمبر کوڈ کرنا, بائبل کے, قرآن کے, اپنشدوں کے, گیتا کے, تو غیر معمولی حافظ ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مفتی بھی بن جائے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مناظر بھی بن جائے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان سے فروعی مسائل پوچھے جائیں. اسی لیے جب آدمی اپنے موضوع سے ہٹ گیا تو مسائل پیدا ہو گئے. عقیدے کے مسائل میں رائے دینے لگ جائے, اللہ آسمان پہ یا ہر جگہ پر ہے. بھائی ایک عقیدے کا مسئلہ ہے, آپ اس میں کیوں مداخلت کر رہے ہیں؟ ایسے ہی مودودی صاحب کو اگر کام کرنا تھا, یہی کہا گیا ان سے, اقامت دین کا, مغرب کی تردید کا, یورپ کے فلسفے کی تردید کا, اگر قلم اسی پہ چلتا تو اچھا چلتا تھا. لیکن صحابہ پر انگلی اٹھانے لگ گئے, صحابہ کو نمبر دینے لگ گئے, فقہی مسائل میں رائے دینے لگ گئے, تو ظاہر ہے کہ آپ کا موضوع بھی نہیں ہے, آپ کے پاس صلاحیت بھی نہیں ہے. اہل حدیث کے پاس 6-7 مسئلے ہیں بس, جس پر پوری لڑنے کے لیے صرف 6-7 مسئلے بس. رفع دین کہ نماز میں رکوع سجدے میں جاتے ہوئے ہاتھ اٹھانا نہیں اٹھانا ہے, آمین زور سے بولنا ہے, یا اللہ آسمان عرش پہ ہے یا ہر جگہ پہ ہے, جی قنوت نازلہ پڑھنا نہیں پڑھنا ہے, وطر میں ہاتھ اٹھانا نہیں اٹھانا ہے. یہی 6-7 مسئلے ہیں, اس کے علاوہ اور کوئی بھی مسئلہ نہیں. اس کے اوپر اتنی انرجی لگائی جا رہی ہے, یہاں تک کہ کسی ملک میں اگر امریکہ بھی حملہ کر رہا ہو تو ہم امریکہ سے مقابلے کی بات نہیں کریں گے, رفع دین کے مسئلے کی بات کریں گے. یہی حال ہر جگہ پر کیا ان لوگوں نے. ابھی ترکی میں الیکشنز ہو رہے تھے, اور کئی سال سے ایک اہل حدیث کا نمائندہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے, وہ بولتے رہتا وہ شخص کہ جو جمہوریت شرک ہے, الیکشن میں ہم حصہ ہی نہیں لیں گے. تو الیکشن میں حصہ لینے کا نقصان کس کو ہونے والا ہے؟ کمیونسٹ آ جائیں گے, سیکولر اور اسلام مخالف پارٹی آ جائے گی, اور کیا. بہت زیادہ بے عقل قسم کی باتیں کرتے ہیں. الگ الگ ملک میں الگ الگ نوعیت ہے. بہت زیادہ جو تقویت پیدا ہوئی ہندوستان میں تو برٹش کے دور میں, انگریزوں کے دور میں, جو ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں ایک نذیر حسین دہلوی تھے. ان لوگوں کے ذریعے سے اس نظریے کو تقویت ملی, اور سعودی کے پیدا ہونے کے بعد جب ریال کی ریل پیل ہوئی اور بعض اہل حدیثوں نے وہاں پر
سرکاری شعبجات میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کے ڈپارٹمنٹ پر قبضہ کیا اور یہاں سے اہل حدیث مقرروں کو، خطباء کو، واعظین کو وہاں پر مقرر کیا اور وہاں کے عوام کے ذہن اس میں زہریلے بنائے گئے، اس وقت سے فروغ ملا۔ اسی لیے اب چونکہ محمد بن سلمان نے دانا پانی بند کر دیا تو اہل حدیث کی نقل و حرکت بھی کم ہو گئی۔ الگ الگ لوگ ہیں ہر علاقے میں، الگ الگ۔ بانی کا مطلب نہیں ہے آزاد فکر، آزاد خیال۔ جیسے آج کل ڈاکٹر فرحت ہاشمی ہے، وہ بھی اسی قسم کی باتیں کریں گے، میں حدیث کو فالو کرتی ہوں، حدیث میں ایسا ہے۔ تو کیا حنفی اہل حدیث کو فالو نہیں کرتا؟ اہل حدیثوں میں سے سب اہل حدیث متشدد نہیں ہوتے، اس میں متقی بھی ہوتے ہیں، ادب احترام کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ تو وہ لوگ احناف کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی اہل حدیث کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن جو متشدد ہوتے ہیں وہ لوگ حنفی کو کافر کہتے ہیں، شافعی کو کافر کہتے ہیں، حنبلی کو مشرک کہتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ ان کو شریک کر رہے ہو اللہ کے نبی کے ساتھ، اس لیے ہم تمہارے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے۔ یہ متشدد اہل حدیثوں کا رویہ ہوتا ہے۔ جی، اہل سنت والجماعت میں سے 4 مسلک ہیں، اہل حدیث نہیں۔ اہل سنت والجماعت میں سے یہ 4 مسلک ہیں، اہل حدیث نہیں۔ اہل حدیث اسلام میں داخل ہے، اہل سنت والجماعت سے خارج ہے۔ اسلام میں داخل ہے لیکن اہل سنت والجماعت سے خارج ہے۔